السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرا ابھی حال ہی میں ہونے والا ٹور، اور وہ تھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا لائیو جا کر سیشن لینا، اٹینڈ کرنا درس حدیث کا۔ تو وہاں پر سب کیسا رہا، اور میں دراصل وہاں پر جو میں نے دیکھا، جو چیزیں میں نے جانی، ان سب کے بارے میں ریویو دینا چاہتی تھی، کیونکہ میں ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں ڈاکٹر صاحبہ کی، لیکن انڈائریکٹلی ضرور ہوں۔ تو ایک انڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ کے طور پر حالیہ دیکھا ہوا اپنا سارا جو میرا تجربہ تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور چیز پر بھی بات کریں گے، اور وہ یہ کہ ہماری بعض دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں۔ یہ بعض دعاؤں والا تعلق میرے اس ٹور سے ہی ہے، تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ ہی ٹاپک کو رکھا ہے۔ جی، تو آغاز کروں گی ہمارے ٹور کا کہ یہ ٹور پلان کیسے ہوا۔ ہماری جو استاذہ تھیں، استاذہ صفورہ، انہوں نے کافی دیر پہلے سے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ گجرانوالہ میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی آ رہی ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں گجرانوالہ میں ان کی، تو کانٹیکٹ ان کو سارا پتہ تھا، دیا ہوا تھا وہاں پہ کہ ٹور ہوگا۔ بہرحال ہمیں بتایا ہوا تھا سب کو، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ گھر سے آپ نے پرمیشن لے کے آنی ہے۔ میری جو فیلوز تھیں ان کو پرمیشن مل گئی ایک کو، اور مجھے نہیں ملی تھی۔ میرا سن کے تو ایک دفعہ دل ہوا کہ جن کے پاس ہم اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں، ان سے لائیولی جا کر سیشن لینا، ایک تعلیم لینا، وہ کیسا ہے وہ سارا ماحول، کیونکہ جہاں سے میں بول رہی ہوں وہ شہر تو نہیں کہیں گے، گاؤں بھی نہیں ہے، اس کے درمیان کی آپ قصبہ کہہ لیجئے، وہاں پر ہوں۔ یہاں پہ کوئی الہدا کی برانچ نہیں ہے۔ بہرحال اچھا، پرمیشن لی گھر سے، تو موسم کا حال دیکھ کے میرے والد صاحب نے پرمیشن نہیں دی۔ تو اب یہ ہوا کیا کہ انسان جب پہلے کوئی دینی بات ایسے سنتا ہے، تو اس کا جو ایموشنل لیول ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے۔ اب جب انسان اس وقت نیت کر لیتا ہے، اس کے بعد شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کے لیے سامنے تعویلیں لا کر رکھتا ہے، اور جو سفر کی یا اس سے ریلیٹڈ مشکلات ہوتی ہیں وہ سامنے رکھتا ہے، اور کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں جانا اس لیے بہتر ہے۔ بہت ساری تعویلیں میرے بھی ذہن میں آئیں، اور اسی چیز کو جب ذہن میں رکھا، تو پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس طرح سے بات کی بابا سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر انکار کر دوں گی میں استاذہ کو۔ تو انہوں نے بھی پیار سے جواب دیا کہ نہیں، ابھی آپ رہنے دو، باہر موسم ٹھیک نہیں ہے۔ جا کے میں نے بتا دیا استاذہ کو۔ اب اس دن ہوا کیا کہ جب میں نے آ کے بتایا، تو ہم لوگ جب درس میں سبق لیتے ہیں، تو روز کا جب ہمارا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تفسیر کا، تو اس میں شروع میں ہی استاذہ نے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے یہ چیز بتائی ہوئی تھی کہ جب بھی آپ نے سبق لینا ہے تو آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی سے ریلیٹڈ گائیڈ کریں گے۔ بہرحال قرآن پاک کھولا تو سبق میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جی سورۃ صف کی آیات آئی، اب ہمارا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس کے کرنے کی تمہاری نیت نہیں ہوتی، یا وہ باتیں یا ویسے شو تم کیوں کرواتے ہو جو تمہارے دل کا اندر حال ہوتا ہی نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ، ایک ہوتا ہے ایک چیز کا ناپسند ہونا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ ناپسند ہونا، اتنا ناپسند ہونا کہ اس چیز کو سامنے آتے ہی آپ کے چہرے پہ ایک ناگواری آ جاتی ہے، تو مقتن وہ ناگواری ہے۔ فرمایا ناگواری بھی، اور ساتھ شدید کبورہ، سب سے بڑی، کبورہ مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناگواری کی اور سخت ترین ناپسندیدہ بات ہے کہ آپ وہ باتیں کہو جو آپ کرتے نہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسی کون سی بات ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، ایسا شو کیوں کرواتے ہو جو تم اصل میں ہو ہی نہیں۔ تھوڑی دیر سوچا، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگی،
سارا لیکچر اٹینڈ کیا، اور جب کچھ دیر رہ گئی تھی لیکچر ختم ہونے میں تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا کہ کس چیز کی نیت کی تھی. میں نے کہا ہاں واقعی جانے کی نیت کی تھی، سیشن اٹینڈ کرنے کی، اور استاذہ کو بھی کہا تھا، لیکن گھر جا کے میرے دل کا حال تو وہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں سارا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بعض اوقات انسان خود ہی خود سے چھپا ہوتا ہے. ہم باہر ایسے شو کروارے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں بہت فرق پڑتا ہے، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لما تقولون ما لا تفعلون میں انسان کی صرف بات ہی نہیں، اس کی حالت بھی آ جاتی ہے کہ باہر سے ویسا شو کیوں کرواتے ہو اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے بیہیویئر سے، کہ جیسے آپ کو بہت فرق پڑتا ہے اس چیز سے، لیکن آپ کے دل کا حال کیا ہے؟ آپ ذرا بھی نہیں ہیں. بہر یہ چیز ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہاں یہ بات ہے، منافقت کر رہی تھی اور یہ بہت سخت ناپسندیدہ تھی. دل میں نا انسان کی بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے وہ سارا پروسیس. بہر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر کیا کہتی ہیں نیکسٹ گھر جا کے پھر ایک دفعہ بات کی. اب سچے دل کے ساتھ بات کی، لیکن پھر بھی رسپانس جو تھا وہ ابھی نہیں تھا کہ نہیں پرمیشن آپ کو. پھر میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد جب ایک دو دن گزرے پھر آئی تو سورت میں آیات آئیں. جس دن جانا تھا اس سے ایک دن پہلے سورت الطلاق کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں سے نکلنے کے لیے ایک راہ پیدا کر دیتا ہے. تو میں نے جب وہ آیات تو اس میں کیا تھا، اللہ سے جو تقوی اختیار کرے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی پراپر ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں. گویا کرنے کا کام بھی ہے، نہ کرنے کا کام بھی ہے. اب جب وہ آیات پڑھی تو ایک دفعہ ایمان تازہ ہوا، کیونکہ اب نیت یہ ہو چکی تھی، اب منافقت اس حوالے سے نکل چکی تھی، اب دل صاف ہو چکا تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اب میں نے جانا ہے. یہ ایک بہت بڑا موقع ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں. وہاں پہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ انسان بہت سی چیزیں پڑھ کر بھی سیکھتا ہے اور بہت سی چیزیں اس ماحول میں جا کر بھی سیکھتا ہے. اور ویسے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چل پھر کر دیکھو. تو اس کے بعد پھر یہ آیات جب پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ مَخْرَجًا، تو کہ اللہ تعالیٰ اب تو نیت صاف کر لی ہے، اب آپ مخرج بھی نکال دیں، نکلنے کے لیے راستہ بتا دیں. اللہ تعالیٰ اسباب ویسے پیدا کر دیتے ہیں. اچھا جی 10 کو تھا ہمارا سیشن، تو 9 کو ساری کلاس وغیرہ لے کے میں گھر آئی. اس کے بعد دل بھاری تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نماز میں، اور ایمان اس چیز پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے، مشکل میں مدد کرنے والا ہے. اب اس کے بعد میں جو روٹین وائز ہے میری، سیکنڈ کلاس میں گئی، دوسری کلاس میں درس کی حفظ کی کلاس میں. تو وہاں بھی عجیب سی حالت تھی، بہت زیادہ نیند آ رہی تھی. حالانکہ میں نے نیند بھی پوری لی ہوئی تھی، بلکہ ایکسٹرا لی تھی نیند، اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں. بہرحال کلاس اٹینڈ کی، اور نیند کی وجہ سے میرا صبح کا سبق بھی مس ہوا یاد کرنے والا. بہرحال کافی پرابلم فیس کرنی پڑی، اور میں حیران تھی مجھے کیوں نیند آ رہی ہے اتنی زیادہ. اچھا جی وہاں باجی کو سنایا سبق وغیرہ، لیکن اتنا اچھا نہیں تھا، غلطیاں آئیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تھا. اب یہ ساری کنڈیشنز چل رہی ہیں، طبیعت بھی بوجھل ہے، اور پھر مجھے یہ تھا کہ چلیں وہاں سے چھٹی مجھے مل جائے گی، باجی کے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن یہاں سے میں باجی جو حافظ ہے ان سے میں چھٹی کیسے لوں گی. تو میں نے کہا چلو شاید اسی میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، نہیں جانا. آ گئی، گھر آ گئی. گھر آ کے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو نیند ابھی بھی بہت آ رہی تھی، میں سو گئی. اب جب میں سو کے اٹھی ہوں تو ماما آئی، ماما کہتی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. تو میں نے کہا ہاں جی کیا سرپرائز ہے؟ تو کہتی آپ جا رہی ہوں سیشن اٹینڈ کرنے. تو میں ایک دفعہ آنکھیں کھول کے میں نے کہا میں جا رہی ہوں؟ ماما کہتی ہاں جی آپ بھی جا رہی ہیں اور آپ کی چھوٹی بہن بھی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا اچھا یہ کیسے ہوا؟ پھر وہ سارا ماما نے بتایا کہ وہ باجی کے پاس گئی تھی، ان کا سارا وہ پروگرام تھا، اور پھر یہ ماما کی طرف سے ہمارے لیے سرپرائز ٹرپ تھا، میری اور میری بہن کے لیے.
میری بہن کا حال یہ تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، مجھے یقین تھا کہ ہم لوگ ضرور چلے جائیں گے. بہر اس وقت میرے ذہن میں پھر وہ آیت گونجی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا صحیح تقوی اختیار کرے، صحیح طور پر ایمان لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راہ بنا دیتا ہے. تو پھر اچھا بابا نے ہی پھر، جو پہلے نہیں مان رہے تھے، انہوں نے ہی الحمدللہ ساری گاڑی ارینج کر کے دی اور ہم گئے. اور اب دیکھیں، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے فائدے کیا کیا ہوئے. اس دن 10 بجے سیشن تھا، تو جہاں میں رہتی ہوں وہاں سے تو گجرانوالہ کافی دور تھا، تقریباً 3 گھنٹے کا سفر ہے. سڑک بھی ساری خراب تھی گجرانوالہ کی. تو ہم لوگ بہرحال یہاں سے نکلے ہیں تقریباً 6 بجے کے اٹھے ہوئے، 6:30 پونے 7 بجے ہم یہاں سے نکلے ہیں، اور دھند بہت زیادہ شدید تھی کہ کچھ سامنے نظر بھی نہیں آ رہا تھا. اب دیکھیں رات کو یعنی کہ ٹائم پہ سوئے ہیں، جتنے بجے بھی ہم سوتے ہیں، اور صبح کو اٹھنا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کی نیند اس ٹائم پیریڈ میں پوری نہیں ہونی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے ہی اتنی نیند لے کے آئے کہ میں اس وقت پریشان ہو رہی تھی کہ کیوں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نیند وہاں پر پوری کر دی الحمدللہ، پورے شرح صدر کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ ہم لوگ وہاں پر گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محفل میں جا رہے تھے. کسی انسان سے ملنے نہیں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی محفل میں جا رہے تھے خاص طور پر. اور اب مجھے دوسرے درس کا تھا کہ وہاں سے چھٹی، اب وہاں پر باجی جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ڈانٹ پڑے گی یا کچھ ایسا ہوگا، کیونکہ ان سے بھی کہا ہوا تھا کہ اب میں چھٹی نہیں کروں گی. وہاں سے بھی کیونکہ رات کو سارا ہوا تھا یہ سسٹم، ان سے کانٹیکٹ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور صبح صبح چلے گی، چھٹی نہیں لی تھی. بہرحال ان کو ٹیکسٹ کیا تو وہ بھی مجھے پریشانی تھی اس چیز کی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مخرج کیسے نکالا. وہاں پر جو باجی تھیں ان کو بھی آؤٹ آف سٹی کوئی کام تھا، وہ وہاں پر چلے گئیں، وہ میرا حرج نہیں ہوا الحمدللہ. اور یہاں پہ پیرنٹس کی پرمیشن بھی مل گئی، بلکہ میرے بابا نے ہی ارینج کر کے دی. اور اس کے علاوہ تھکاوٹ کا مسئلہ تھا، وہ پڑھ کے دماغ ذرا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اگلے دن وہ آدھی سے زیادہ نیند پوری کروا دی تھی. الحمدللہ یہ ہمارا سفر ہوا، اور جو الہدا تک ہمیں لے کر گیا وہاں پر. تو یہ تھا ہمارے جانے کی تیاری کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ مَخْرَجًا. اور اس میں سب سے اہم چیز جو میں بھول گئی وہ تھی میری استاذہ باجی صفورہ کی دعائیں، کیونکہ انہوں نے بہت دعا کی تھی کہ آپ نے بھی چلنا ہے. تو الحمدللہ ان کی دعاؤں سے، اور اس کے بعد میرے پیرنٹس نے جو انتظام کیا، ماما بابا کی طرف سے سرپرائز ٹرپ تھا، الحمدللہ ہم وہاں پر پہنچ گئے. اور یہ تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ مَخْرَجًا. تو اس ساری بات بتانے کا میرا مقصد کیا تھا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے اندر اصل میں فطور ہماری اپنی نیت کا ہوتا ہے. ہم نے اس چیز کو نا ٹاس پہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، ٹھیک ہے، نہیں کی تو نہ سے، یعنی کہ پورے یقین شرح صدر کے ساتھ جب ہم لوگ ایک دعا نہیں مانتے تو پھر وہ ایسے 50-50 ہوتی ہے، اور انسانوں پر یقین ہوتا ہے. جب پورا یقین اتق اللہ ہوگا، اللہ پر ہوگا، تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو، الا ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.